نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک اور چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ اہتمام کرنا ہے رمضان المبارک کے مہینے میں، خصوصاً روزانہ کی رات جو ہے اس میں تھوڑا سا اہتمام نوافل کا. اس سے جو ہے ہمارا ایک تعلق اللہ تعالیٰ سے بنے گا، اور یہی تعلق انشاءاللہ رمضان کے بعد بھی اللہ کی رحمت سے کام آئے گا، اللہ سے ہمیں جڑے رہنے میں اور اس کے فرائض کو بجا لانے میں اور اس کے منکرات سے منع کی ہوئی چیزوں سے بچنے میں. کیونکہ وہ تقوی جو مقصود ہے نا روزوں کا، وہ انہی اللہ سے تعلق کے ذریعے حاصل ہوتا ہے. ایک طرف ہم نے اپنے نفس کو دبانا ہے روزے کے ذریعے، روزے کی مشقت کے ذریعے، دوسری طرف ہم نے اپنے عبادات کے ذریعے، خصوصاً رات کی عبادت کے ذریعے اللہ سے اپنے تعلق کو اور زیادہ مضبوط کرنا ہے. اس سے ہمیں بعد کی پوری 11 مہینوں میں بھی اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑے رکھنے، نمازوں کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، عبادات کا اہتمام اور گناہوں سے پرہیز، یہ دونوں کے دونوں زندگی کے جو سب سے بڑے مقصد ہیں، جس سفر پہ زندگی گزارنا چاہیے، ان کا حاصل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو رات کی عبادت کا ہم نے اہتمام کرنا ہے. رمضان المبارک میں جو 5 طاق راتیں آتی ہیں آخر عشرے میں، اس کی عبادت کو ہم نے ضرور بالضرور حاصل کرنا ہے. وہ عبادت اگر پوری رات ہم نہیں کر سکتے، اول تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ اگر ہم پوری رات ہی 5 راتیں ہیں پوری رات ہی عبادات میں گزاریں، مگر اپنے دوسرے مشاغل اور دوسری مصروفیات کی وجہ سے، دن کی مصروفیات جو روزہ بھی ہے اور دوسرے شغل بھی ہو سکتے ہیں، ہم 5 رات عبادت پوری رات نہیں کر سکتے، تو اس میں تھوڑا حصہ ضرور بالضرور جو ہے نا، خصوصاً سحری سے پہلے کا وقت 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی کوشش کریں، 2 گھنٹہ نہ ہو تو کم سے کم 1 گھنٹہ، اس کو ضرور طاق راتوں میں تو لازمی طور پہ ہم عبادات کے لیے لازم کر لیں. اور ویسے یہ 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ روزانہ بھی سحری سے پہلے ہم ضرور نوافل، تلاوت، ذکر و اذکار اور دعا اس کے لیے خاص کریں. اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ طاق راتوں میں بہت ایسی باتیں آپ سننے، 21ویں رات کے خاص عمل، 23ویں رات کا خاص عمل، 25ویں، 27ویں یا شب قدر یا 29ویں رات کا خاص عمل، کوئی ایسا خاص عمل کسی بھی سنت سے ثابت شدہ نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عبادات پر جو تعلیم دی ہے وہ عبادات مقصودہ کی طرف دی ہے، یعنی نوافل، تلاوت قرآن پاک جس کا سورہ مزمل میں بھی اور دوسری صورت میں بھی، نافلۃ لک فتہجد بہ نافلۃ لک، یہ 12 مہینے کی راتوں کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں. ان میں کوئی فرق نہیں ہے، صرف عبادات ہے، یعنی نوافل اور تلاوت کے ساتھ. نوافل کی تلاوت زیادہ افضل ہے، اور کیونکہ ہر بندہ حافظ قرآنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کا نزول ہوا، حافظ تھے، تو زیادہ تلاوت جو ہے وہ قیام کی صورت میں کرتے تھے، نماز کی حالت میں. ہم ایک اور صورت ہے ہمارے پاس کہ ہم تلاوت کا اہتمام کریں، کیونکہ رمضان کے مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ خاص مناسبت حاصل ہے، کیونکہ نازل ہی قرآن مجید کو اللہ پاک جیسے یہ فرما رہے ہیں نا سورہ قدر میں، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا. اسی وجہ سے اس کے شب قدر کی فضیلت بھی اللہ نے رکھ دی کہ اس کی عبادت کو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل قرار دیا. تو اب ہم نے رمضان میں جو معمولات بنانی ہے وہ نوافل، تلاوت قرآن پاک، تسبیحات کا اہتمام. تسبیحات میں کن چیزوں کو کرنا ہے ہم نے؟ کلمہ طیبہ جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی حکم فرمایا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
پورا پڑھیں درود شریف کے ساتھ، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور دوسری چیز استغفار، اس کی کثرت ہے۔ استغفار میں کون کون سی استغفار ہیں؟ سید الاستغفار ہے، جس میں کہ اسم اعظم بھی شریک ہے۔ بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ الحی القیوم یہ وہ لفظ ہیں، اللہ کے وہ نام ہیں جنہیں اسم اعظم سے تعبیر کیا ہے۔ تو وہ والا استغفار جو سید الاستغفار ہے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا اہتمام کریے۔ سب سے زیادہ تمام استغفار کے کلمات میں سب سے زیادہ مؤثر ترین استغفار ہے، بخشش کے اعتبار سے، مغفرت کے اعتبار سے، اور سارے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو۔ تو اس استغفار کا اہتمام کرنا ہے، رمضان میں بہت کثرت سے کرنا ہے، اور پوری زندگی بھی کرتے رہنا ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اسے بار بار پڑھیں، یاد بھی ہو جائے گا۔ اور نہیں ہے اور کوئی دوسرا استغفار یاد ہے، جیسے یہ بھی پڑھ سکتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ بڑی استغفار کی جو کلمات ہیں، اگر یہ یاد نہیں ہوتے یہ سارے کلمات اور مشکل ہوتی ہے، تو کم از کم درجے میں جو ہے وہ استغفر اللہ، اور اس میں جو ہے نا ندامت اور اللہ کے آگے پوری عاجزی کے ساتھ توبہ کا پورا تہیہ ہونا چاہیے کہ اللہ کسی بھی قسم کے گناہ، لغویات، جتنی بھی خواہشات کی پیروی کی آئندہ انشاءاللہ کبھی نہیں کروں گا، موت تک یا اللہ تو میری حفاظت فرما۔ میں پکا اپنی ذات سے عہد کرتا ہوں اور اپنے آپ کو اپنے اللہ کے سپرد کرتا ہوں کہ اللہ کی کوئی نافرمانی انشاءاللہ نہیں کروں گا۔ تو اس استغفار کا اگر اس طرح سے اہتمام کریں گے تو یہ رمضان ساری نعمتوں کے وصول کرنے کا ذریعہ بن جائے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ۔ اور استغفار کے تسبیحات کے بعد کون سی چوتھی چیز ہے؟ وہ ہے دعاؤں کا اہتمام، اللہ کو اپنے بندوں کا مانگنا، اللہ کے آگے عاجزی کے ساتھ، پوری کی پوری عاجزی اور التجا کے ساتھ، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے۔ اور اسی وجہ سے دعا کے مانگنے کو الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز فرمایا ہے۔ عبادت کا مغز کس طرح اس کو سمجھنا ہے؟ اللہ کے خلاف سرکشی کی انتہا جو شیطان لعین نے کی تھی، ابلیس لعین نے، اس نے سرکشی کی انتہا کی تھی، یعنی ہٹ دھرمی، اللہ کو اللہ جانتے ہوئے بھی۔ ابلیس لعین کے تو سامنے سارے انسان، حضرت آدم بھی اس کے سامنے پیدا ہوئے، تو وہ تو اللہ کی ساری ربوبیت سے، اس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر کی قدرت کی شان، ہر چیز پہ قادر ہونے کی شان، اس سے خوب اچھی طرح واقف تھا۔ اس کے باوجود اس نے سرکشی کی تھی اور اللہ کے مقابل کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہٹ دھرمی کی ایک انتہا تھی، وہ ہٹ دھرمی کی انتہا تھی، اللہ کے روبرو کھڑے ہونا، نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح شیطان ملعون نے کیا۔ اور دوسری پیک جو ہے یہ اللہ کی نافرمانی کی انتہا تھی، سرکشی، اسی پر اللہ نے محض جہنم کو واجب کیا ہے۔ انسانوں میں بھی صرف انہیں ہی جہنم رسید کریں گے جو سرکشی کرنے والے بندے، گناہ کر کے بخشش اور مغفرت مانگنے والے سرکش نہیں ہوتے، اپنے گناہوں پہ ندامت کے ساتھ، استغفار کے ساتھ رجوع کرنے والے، رونے والے، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں۔ اور اللہ پاک نے شیطان ملعون سے بھی یہی کہا، جب شیطان نے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا کہ تو ان میں سے کسی کو بھی اپنا شکر گزار نہیں پائے گا، اپنا بندہ نہیں پائے گا، یعنی گناہ کرنے والا گناہگار بنا دوں گا۔ تو اللہ کہے جب تک مجھ سے بخشش اور مغفرت مانگتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا، یعنی میرے نزدیک قابل گرفت سرکشی ہے۔ یہ اللہ پاک نے واضح طور پہ وضاحت کر دی اس چیز کی کہ تیرا والا فعل جو ہے شیطان ملعون کا، کہ گناہ کے بعد اللہ کے آگے ڈٹ جانا، نعوذ باللہ، سرکشی اور ہٹ دھرمی کے ساتھ، ضد اور انا کے ساتھ اکڑ جانا، یہ مبغوض ہے اللہ کو۔ اس کی وجہ سے ملعون اور مردود ہو جاتا ہے، ہمیشہ کے لیے مبغوض، ہمیشہ کے لیے معتوب۔ ہر وہ شخص، ہر وہ انسان جو شیطان کی اتباع میں یہ عمل کر بیٹھے۔ اور دوسری طرف عاجزی کی انتہا ہے، جو انسان کی بندگی کی جو ہے نا معراج ہے، ہر بندے کی یا بندی کی جو بندگی کی انتہا ہو سکتی ہے، معراج ہو سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ عاجزی۔
اس نے گویا شیطان نے سرکشی کی کہ مجھے تیری کسی نعمت سے کوئی چیز مانگنی ہی نہیں ہے۔ اور جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے آگے استغفار، بخشش اور مغفرت کے ساتھ معافی مانگتا ہے، اور دوسرا دعا مانگتا ہے، دعا کو وہ جو مخ العبادہ کا ہے، عبادت کا مغز کا ہے، کہ ہر عبادت میں انسان اپنے آپ کو اللہ کے حضور سربہ سجود کر رہا ہے، عبادات مقصودہ کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے۔ یہ ایک صورت پیش کر رہا ہے کہ میں بھی تیرے فرما برداروں میں سے ہوں، اطاعت گزاروں میں سے ہوں، اور جو مطیع اور فرما بردار ہیں ان میں سے ایک میں بھی ہوں۔ تیرے جو اب مخلص بندے ہیں، عبادت گزار بندے، بندگی بجا لانے والے بندے اور اطاعت بجا لانے والے بندے، ان میں سے ایک۔ یہ ساری عبادات جتنی بھی انسان کی عبادات ہیں نا روز مرہ کی، جن میں جو اللہ نے عبادات مقصودہ کی قرار دی ہیں، ان سب کے ذریعے بندہ اپنا یہ جو فیس ہے وہ اللہ کے آگے ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو ثابت کروا رہا ہوتا ہے کہ میں تیرا مطیع ہوں، فرما بردار ہوں، میں شیطان ملعون کی طرح کا بندہ نہیں ہوں جو تیرے آگے ڈٹ گیا یا سرکشی کی، بلکہ میں عبادت۔ مگر شیطان نے سب سے پہلی کیا چیز کی تھی کہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے جتنی نعمتیں ملتی ہیں ان سے انکار، اس سے ہی ناشکری کر دی۔ جب بندہ دعا مانگتا ہے، دعا میں عاجزی اختیار کرتا ہے، اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے، تو یہ اپنی عاجزی اور اپنی کم مائیگی اور اپنی بے بسی، اپنا کچھ نہ ہونا اور رب کا سب کچھ ہونا، اس کا بہترین اور آخری درجے کا اظہار ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، میرے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، میں تو ایک بے بس فقیر اور درماندہ بندہ ہوں کہ تو نے دے دیا، تو نے عطا کر دیا تو مجھے مل گیا، نہ دیا تو میں بے بس لاچار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ تو نے نہیں رحم کیا، تو نے بخشش نہیں کی تو ہو جاؤں گا میں خسارہ والا۔ کوئی چیز روک ہی نہیں۔ یہ جو دعا میں اللہ سے بخشش مانگنا ہے اور بھی ساری نعمتیں مانگنا، دنیا کی بھی نعمتیں مانگنا، جب اس کے آگے اپنا آپ کو پیش کر دینا ہے کہ میرے تو بس میں ہی کچھ نہیں، تو دے گا تبھی مجھے ملے گا، تو نہیں دے گا تو کچھ بھی نہیں ہے، بے بس ہوں، لاچار ہوں۔ یہ بالکل اس کے اپوزٹ، یہ وہ بلندی ہے جو شیطان کی سرکشی کی ایک طرف بلندی تھی، یہ اللہ کی عبادت اور بندگی کی ایک بلندی ہے، معراج ہے کہ اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ تو دعا میں اسی لیے اسے عبادت کا مغز کہا ہے کہ دعا مانگتے ہوئے انسان اپنی بے بسی، اپنی لاچارگی، اپنی بے چارگی، اپنی جو ہے عاجزی، اس کو پوری طرح پیش کر دیتا ہے۔ اب اس کی ضد، انا، اکڑ، اس کا کوئی سوال ہی نہیں رہتا کہ تو سربہ سجود ہو گیا اللہ کے آگے کہ تیرے سے ہی مانگ رہا ہوں یا رب کائنات۔ اب تو اس نے کوئی کسر ہی نہیں چھوڑی اپنی بندگی کے اقرار میں۔ تو بندگی کے اقرار کی جو معراج ہے وہ دعا ہے۔ اسی وجہ سے دعا کا بہت اہتمام کرنا ہے۔ رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے۔ ایک تو اپنا مسئلہ سارا دعا سے حل ہونا ہے، دوسرا اللہ نے راضی دعا سے ہونا ہے۔ تو خوب دعاؤں کا اہتمام ہو اور خوب اللہ سے مانگا جائے بخشش کے ساتھ۔ اللہ کی دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے ہر ایمان والے مرد کے بھی عورتوں کے بھی حل کرے، اور جتنے بھی مقاصد ہیں ملک کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، وہاں کی عورتوں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے، وہاں کے مظلومین کے لیے جتنا ہو سکے دعائیں مانگے۔ اپنے ملک کے لیے جتنے قسم کے بھی دعائیں، جتنی بھی رحمتوں کی برکتوں کی وہ مانگے، اور ہر قسم کی خیر ملک میں اللہ پاک مسلط کرتے، ہر قسم کے شرور سے نجات دے دے اللہ پاک، اور شر پسندوں سے اللہ نجات دے دے، اس کی بھی خوب دعائیں اللہ سے مانگے۔ اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، تو انشاءاللہ اس مہینے کو خوب قیمتی بنانا ہر ایمان والے مرد کو اور ہر ایمان والی عورت کو۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نوازش کا مہینہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اس چینل مرشد روبل خان کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے فیملی اینڈ فرینڈ زون میں اسے شیئر کیجئے۔ دین پر عمل کرنا ہی ہماری ذمہ داری نہیں، بلکہ اسے دوسرے لوگوں تک پہنچانا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے۔